حج کے بارے میں ایک سوال میں پوچھنا چاہتا تھا جو ہم نے شروع میں ایک سیگمنٹ کیا تھا، اور وہ یہ کہ حاجی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے وہ اس کو بلاوا ہوتا ہے تو وہ حج پہ جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا. تو یہ 40-50 لاکھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپلیکیشنیں دیتے رہیں نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو گیا تو بلاوا تھا تو ہوا؟ اچھا سوال ہے. اصل میں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ اذن فی الناس، کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئیں، تو انہوں نے جب اعلان کیا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اور کہا کہ میرا اعلان میں کہاں تک پہنچے گا؟ آپ، اللہ نے فرمایا کہ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا تمہارا کام ہے، قیامت تک کی آنے والی اولادوں کے سلب میں بھی آواز پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ انہوں نے وہ اعلان کیا. جب وہ اعلان کیا کہ حج کے لیے آؤ، تو لکھا ہے کہ اس وقت جو انسانیت موجود تھی وہ اور ان کے سلبوں کے اندر قیامت تک کی جتنی نسلیں تھیں سب تک یہ ان کا اعلان پہنچا اور ان روحوں نے لبیک کہا. اب جس نے جتنی مرتبہ لبیک بولا اس اعلان پر تو اتنے حج اس کے لیے لکھ دیے گئے. یہ آتا ہے روایات میں. لہذا کسی اگر 3 مرتبہ لبیک 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 بول دیا، اب اس کے 3 حج لکھ دیے گئے. لہذا وہ 3 حج کرے گا کچھ بھی ہو جائے. اور اگر کسی نے ایک بھی لبیک نہیں کہا وہ ایک بھی حج نہیں ہوگا اس کا. لہٰذا وہ ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے مالدار دنیا میں ایسے گزر گئے ان کو ایک بھی نصیب نہیں ہوا، تو وہ لبیک پر ہے. تو یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں. تو وہ واقعی بلاوے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پہ لکھ دیے گئے کہ کس نے کتنے حج کرنے ہیں. اب اسی لبیک کے مطابق انسان حج کرتا رہے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ جو گناہوں میں لت پت ہیں وہ ہر سال حج کر کے آ جاتے ہیں. یہی بات بڑے بڑے نیک ولی رہ جاتے ہیں. وہ یہی ہے کہ آسمانوں پہ اس اذان جو اذن فی الناس کا اعلان ہوا تھا قرآن میں، اس حساب سے اللہ نے طے کر دیا. اچھا، تو مطلب باقی کوشش کرنا بندے کا کام ہے. اپلیکیشن دے، کوشش، جیسے انسان کی بیوی کا جوڑا آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے. اب کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ اس گھر میں رشتہ ڈالو، شاید یہاں ہمارا جوڑا اترا، اس گھر میں رشتہ ڈالو، جس میں جو ہوگا وہ مل جائے گا. ہاں، لیکن جو ہوگا وہی جو لکھا ہوا ہے. بالکل. تو اس طریقے سے یہ کہنا جائز ہے کہ ایک سے زیادہ حج جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، کوئی حرج نہیں. بالکل. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور کریں. بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو حج پہ بھجواتے ہیں، ان کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ کتنا بڑا عمل ہے؟ ہاں بالکل. وہ حج بدل بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگر خود نہیں کر سکتا، معذور ہو گیا لیکن مالدار ہے، تو حج بدل کرواتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے، تو اس کا حج ادا ہو گیا. جس نے اس کی طرف سے گیا اس کو بھی حج کا ثواب مل گیا. اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار بیچارہ غریب ہے نہیں کر سکتا، تو یہ بھی اس اذان کا وہ ہے اعلان جو تھا، یہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ ایک مالدار کے دل میں اللہ ڈالتے گیا اس غریب کو میں حج کرا دیتا ہوں. تو اصل میں اس کی لبیک قبول ہوئی ہوئی تھی، اس کو ذریعہ بنا کر اللہ حج پہ بھیجتے ہیں. اس طریقے سے تو بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ اس کو اپنا بھی ثواب ملنا ہے، اس کے حج کرنے کا بھی اجر ملنا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. ویری نائس، تھینک یو ویری مچ.